ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ تو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں، ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے گھما دیا ہے، کبھی یہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی یہ 29 میں ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ۔ کچھ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اس کو بھلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے، اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتہ ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ دسترخوان اترا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو، ایمان لیں، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخوان اتار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا، لیکن پھر کوئی ایمان نہ لایا تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو دسترخوان اتارا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، سوائے چند ایک کے، تو اللہ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، تو پتھر برسنا یا بندر خنزیر بننا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی، اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ مغفرت کا ہے، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا گناہوں سے، جہنم سے آزادی۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے آخری عشرہ میں۔ 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع آقا کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں، اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا، ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا۔ اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا۔